بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بلائیوں سے محروم رہا اور انہیں محروم رکھا جاتا اس کی بلائیوں سے مگر وہ جو بالکل بے نصیب ہو۔ ابن ماجہ۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشروں کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ بخاری۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر رمضان کے آخری عشروں میں اطاعت و عبادات کے لیے کوشش فرماتے اتنی کسی دوسرے عشرے میں نہیں فرماتے تھے۔ مسلم۔ لیلۃ القدر کی نشانی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر میٹھی میٹھی ہوتی ہے، اس کا موسم میٹھا میٹھا ہوتا ہے، نہ گرم نہ سرد، اور صبح کو سورج سرخ ہوتا ہے اور اس کی روشنی کچھ کمزور ہوتی ہے۔ شب قدر میں قیام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ لیلۃ القدر شب قدر کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو مجھے معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آخری عشرے میں کثرت سے تسبیحات پڑھیں، الحمدللہ کثرت سے پڑھیں کیونکہ یہ بہترین دعا ہے۔ والا حدیث سنن ابن ماجہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ۔ صحیح بخاری۔ سبحان اللہ و بحمدی 100 مرتبہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف۔ صحیح بخاری۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدی جنت میں کھجور کا درخت۔ سند ترمذی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ 10 غلام آزاد کرانے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ صحیح بخاری۔